شامل کیا ہے لہسن کا پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں شامل کی ہے ریڈ چلی پاؤڈر. ٹھیک ہے، میں ایک باؤل بھر کے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی. یہ دیکھیں، اس کو اتار کے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بوائل ہو گیا ہے. اب ہم اس کو چکن کو نکل رہی ہے اور اس میں آئل بھی اچھے سے نکل آیا ہے اور دوسرا بھی. تو اب یہ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے، اور یہ جتنا اس کو یہ ہمارا سالن پکا تیار ہو چکا ہے. ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے اس کی. اور یقین، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال چال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام. آج ہم ایک نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم بنائیں گے دیسی چکن کی کڑھائی. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم سب انگریڈینٹس جو ہم نے ہیں وہ سب لے لیتے ہیں اور اس کو ہم کاٹیں گے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میں نے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیا ہے. اور یہ اسپائسز بھی ہم نے اس کے لیے نکال کے رکھ لی ہیں. اس میں شامل ہے 1 ٹیبل اسپون نمک، 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی، 1/2 ٹیبل اسپون ادرک کا پاؤڈر، اور 1/2 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں شامل کیا ہے لہسن کا پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں شامل کی ہے ریڈ چلی پاؤڈر. ٹھیک ہے، اب ہم ان سب چیزوں کو ایک پریشر کوکر میں ڈال دیں گے اور پھر 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر دیں گے. چلیں اب ہم اس کو پریشر میں ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہم نے اب کوکر میں سب کچھ ڈال دیا ہے. اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے. یہ باؤل ایک بھر کے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی. چلیں بس اتنا انف ہے، تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں. چلیں اب ہم اس کو کریں گے بند، اور یہ ہم اس یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے بند. اب ہم اس کا گیس آن کریں گے. یہ دیکھیں، یہ اس کا ہم نے گیس آن کر دیا ہے اور اس کو ہم رکھیں گے ہائی پر ابھی. ٹھیک ہے، تاکہ اس کا پریشر بن جائے. اب ہم اس کو 5 سے 6 منٹ تک اس کا پریشر بنائیں گے. تو ملتے ہیں اس کے بوائل ہونے کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں، اب اس کا پریشر اس کا بن رہا تھا، اب اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. ہم اس کی گیس کریں گے بند. یہ ہم نے اس کی گیس بند کر دی ہے اور اب ہم کا پریشر نکلنے دیں گے. ہم اس کا پھر ہم اس کو کھولیں گے، کھول کے دوسرے برتن میں کنورٹ کریں گے. چلیں اب ہم اس کو کھولتے ہیں. اس کا پریشر بند ہو چکا ہے. یہ دیکھیں، اس کو اتار کے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بوائل ہو گیا ہے. اب ہم اس کو چکن کو نکالیں گے ایک کڑھائی میں، اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے. یہ تقریباً 1/2 کپ ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے. رکھیں گے. اب ہم اس میں سے یہ سارا نکال کے اس میں سے نکالیں. ایک ٹپ تو میں نے آپ کو بتائی نہیں جب میں نے پریشر اس کا بند کیا تھا، وہ یہ کہ میں نے اس میں ایک چمچ رکھا تھا اس کے اندر. یہ اس لیے میں نے بھی کہیں دیکھا تھا کہ یہ چمچ اس لیے اس کے اندر رکھا جاتا ہے کہ جب اس کا پریشر بنتا ہے تو وہ اس کے اوپر سے جو یہاں سے اس کا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا سارا، تو پھر دوبارہ بند کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ اس کے ساتھ نہیں نکلتا اگر ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو اس لیے میں نے یہ اس کے اندر ڈالا تھا. اس وقت مجھے بتانے کا آپ کو
اب ہم اس کے اندر سے نکالیں گے اور اس میں ڈالیں گے اپنا سارا چکن، اور اس کی یہ جو گریوی ہے، جو اس کا پانی ہے بوائل ہوا ہوا، یہ ہم اس میں سے اسپون نکال دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو نکال کے ہم اس کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، چلو اب ہم اس کو کر دیتے ہیں ایک سائڈ پہ، اور اس کو ہم یہ کرتے ہیں یہاں. ٹھیک ہے، اور اب ہم اس کا فلیم آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ابھی ہم نارمل ہیٹ پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی ہم بھنائی کریں گے اچھے سے. یہ دیکھیں، اب ہم اس کو ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے. آہستہ آہستہ اس میں چمچ ہلائیں گے، بہت زیادہ بھی چمچ نہیں ہلانا ہے، یہ نہ ہو ہمارا جو چکن ہے وہ ٹوٹ جائے سارا اور پھر ہمارا قیمہ بن جائے اس کا. ٹھیک ہے، اور اس سائڈ سے ہمیں یہ جو اس کی یخنی رکھی ہے نا، یہ مجھے اس کی یخنی تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے، تو ہم اس کے نیچے بھی گیس آن کریں گے. تو اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ پک کر تھوڑی کم ہو جائے. ٹھیک ہے، جب یہ کم ہو جائے گی، جتنی ہمیں ضرورت ہوگی، تو وہ پھر ہم اس کے اندر لاسٹ میں جب ہم ڈالیں گے، یہ بھون جائے گا اچھی طرح، تب ہم اس کے اندر لاسٹ میں اس کو گریوی والا کھانا میں کو بنا لیں گے. کیونکہ اس کے اندر ہم نے اسپائسیز وغیرہ سب کچھ ڈال دیا تھا. ابھی ہم اس میں اور کوئی اسپائسیز وغیرہ نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے ہی تمام ڈال دیے تھے. تو جب یہ بھون جائے گا، تیار ہو جائے گا، ہم پھر اس کو چیک کر لیں گے. تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے. اگر اس میں ہمیں نمک یا مرچ کم لگے گی تو پھر ہم وہ اس میں ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے بھن جائے آئل میں. جی دیکھیے، ہمارا سالن جو ہے وہ پک رہا ہے، اس کی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے، اس کا ہلکا ہلکا سا آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پر ہمارا یہ پانی پک رہا ہے. اس کی یخنی جو ہے وہ پک کر ہم اس کو کم کریں گے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، انشاء اللہ ہمارا ماشاء اللہ کا سالن بہت ہی اچھا کام بن کر تیار ہوگا. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پھر ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کی تو آپ کا سالن کیسا بنا. یہ دیکھیں، ہمارا سالن اچھے سے بھن چکا ہے اور اس کی بھنائی ہو رہی ہے اور اس میں آئل بھی اچھے سے نکل آیا ہے. اور دوسری سائڈ پر ہمارا یہ جو اس کی یخنی تھی وہ بھی ہاف رہ گئی ہے. اس کی فلیم ہم کریں گے بند اور ہم اب اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کو مکس کر کے اس کے اوپر ڈھکن دے کر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے. اور ہلکی آنچ پر ہم اسے دم دیں گے، جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے نا، ویسے اس کی آنچ کر کے ہم اس کو دم دے دیں گے. جی تو جناب یہ دیکھیے، ہم نے جو ہماری گریوی تھی، جو ہماری یخنی تھی، وہ ہم نے اس کے اندر ٹرانسفر کر دی ہے. تو اب یہ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے اور یہ جتنا اس کو ہم نے اس کا گریوی رکھنی ہے اتنا ہم اس کو پکائیں گے. اور جب اس کے اوپر اچھے سے آئل نکل آئے گا تو ہم اس کی جو فلیم ہے وہ بند کر دیں گے اور اس کو ایک باؤل میں نکال کر ڈش آؤٹ کریں گے. جی تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہمارا سالن پک کر تیار ہو چکا ہے. ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے اس کی، اور یقیناً کھانے میں بھی ماشاءاللہ اتنا ہی مزیدار ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایک برتن میں نکالیں گے، اس کی ہم فلیم بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک برتن میں نکال کر ڈش آؤٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہری مرچیں اسپرنکل کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے کھانے کی لک اچھی ہے. اور تھوڑا سا اس کے اوپر یہ دھنیا ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں ہمارا کھانا بن کر تیار ہے. دیسی چکن ہمارا پک کر تیار ہو گیا ہے. اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور ضرور ٹرائی کیجیے گا اسے، اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چلے چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.